مگر سر یہ کیا عجب معمہ ہے کہ گرفتاری کے بعد ہی لوگوں کو حقیقی آزادی اور سمجھ آتی ہے اور سچ دکھنے شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ بہت ساری چیزیں، ایک یہ بھی ہے نا کہ جب ان کو ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دیکھیے جب جنگوں میں ہوتا ہے، جنگوں میں لوگ سلنڈر کرتے ہیں یا وہ بعد میں جو ہے اس میں یہ سوچتے ہیں کہ یار آئی تھنک وی آر فائٹنگ فار نتھنگ۔ دیکھیں نا آج وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس چیز کی ہم حقیقی آزادی لے رہے ہیں، ہم کسی کی آزادی مانگ رہے ہیں۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے ہر وقت جو ہے اپنی بیانیہ چینج کر کے کہ ہم لوگوں کو کب تک بیوقوف بنائیں گے۔ آپ نے کہا جب ان کو ریئلائز کرایا جاتا ہے، مولوی صاحب کس کی طرف سے ریئلائز کرایا جاتا ہے؟ دیکھیں انہوں نے کہا نا ان کے دوستوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے باتیں کی، تو جب دوستوں کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں کہ یار تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، اور تم اپنے جو ہے سوچو کہ تم کرنے کیا جا رہے ہو، تم کو ملا کیا یہ چیزوں کو کر کے۔ آپ بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے؟ نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا۔ اچھا سر، 9 میں سے اب تک ان 5 مہینوں میں پرویز خٹک، عامر کیانی، مراد راس، آپ خود علی زیدی صاحب جو کہتے تھے سینے پر گولی کھا لوں گا، جماعت نہیں چھوڑوں گا، پریس کانفرنس کے بعد جماعت بھی چھوڑ گئے، مقبول لیڈر کو بھی چھوڑ گئے، ان سب کو دوستوں نے ہی بیٹھ کے سمجھایا؟ نہیں، میرا خیال سے دیکھیں ان میں سے بہت سے لوگ، دیکھیں علی زیدی صاحب نے آئی پی پی جوائن کیا تھا مگر نہیں کیا، اس کے بعد تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، وہ آئے تھے آئی پی پی میں مگر پھر انہوں نے جوائن نہیں کیا۔ تو آج وہ آئی پی پی کا حصہ نہیں ہے علی زیدی؟ زبردستی نہیں، آج آئی پی پی کا حصہ نہیں ہے اور کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے۔ فواد چودھری ہے آئی پی پی کا حصہ؟ دیکھیں مجھے پنجاب کا کیونکہ تو مجھے نہیں پتا، میرے خیال سے ان سے وہ بتا سکیں کیونکہ علی زیدی صاحب سندھ کے ہیں، اس لیے تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور سر یہ آپ کو ان کا بھی، فاروق حبیب صاحب کا بھی پہلے سے پتا تھا کہ شامل ہونے والے ہیں آپ کی صفوں میں؟ نہیں، کیوں مجھے آج ہی پتا پڑا، میں تو ٹی وی پہ جب دیکھا مجھے پتا پڑا، مجھے فاروق حبیب صاحب کا نہیں پتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو چند دن قبل ہی آپ نے دیکھا کہ عثمان ڈار صاحب بھی ایسی ہی چارج شیٹ جاری کر چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت زمان پاک میں ہی ہوئی تھی اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایات بھی انہوں نے ہی براہ راست دی تھی، کارکنوں کو بطور انسانی ڈھال بھی استعمال کرتے رہے اور گرفتاری سے بچنے کے لیے بھی کارکنان کی ذہن سازی کی۔ یہ کم و بیش ایک جیسی چارج شیٹ ہے جو آج بھی انہوں نے دی۔ پہلے سے مشکلات میں گھرے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے چارج شیٹ کتنی سنگین ثابت ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں میں چار چیز پہ نہیں، میں آپ کو 1 منٹ لوں گا اس کے اوپر۔ آپ مجھے بتائیں یا پی ٹی آئی کا کوئی بھی شخص مجھے بتائے کیا انہی جگہوں کے اوپر دھرنے مطلب جو ہے پروٹیسٹ کا اعلان نہیں ہوا تھا پی ٹی آئی کے ہیڈ آفس سے؟ اگر انہی جگہوں پہ دھرنے کا اعلان کیا گیا تھا کہ آپ لوگ سب یہاں جمع ہو، واٹ ڈز اٹ مین؟ آپ سبزی منڈی کے اندر آپ جو ہے دھرنے کا اگینسٹ سبزی فروشوں کے کریں گے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ جب موب آئے گا لوٹ مار نہیں ہوگی؟ تو یو آر پلاننگ اٹ۔ اگر آپ نے دیکھیں آپ کا کوئی پولیٹیکل ڈسپیوٹ تھا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی کے باہر جا کے احتجاج کریں گے، اگر عدالتوں کے خلاف تھا تو آپ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ جا کے احتجاج کریں گے۔ آپ کا تو ڈسپیوٹ ہی فوج کے ساتھ تھا، اس لیے تو آپ نے ان کے گھروں کے سامنے اور ان کے اداروں کے سامنے جو ہے پروٹیسٹ کا اعلان کیا۔ یہ تو بڑی واضح اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اور یہ بیکاز یہ بات ڈار صاحب نے بھی کی تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کے راستے میں بھی ایک آبسٹیکل کریٹ کرنے کے لیے راولپنڈی پہنچا گیا، تو یہ از خود اپنا برین چائلڈ تھا سابق وزیر اعظم کا یا ان کو کوئی لیڈ آن کر رہا تھا؟ کتنی کنوکشن تھی جب یہ کر رہے تھے کام؟ بیکاز اٹ ساؤنڈز ایبسولوٹلی ابسرڈ۔ I would say a lot of people، بڑے سینئر لوگوں نے ان چیزوں سے منع کیا، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ بہت سینئر لوگوں نے کہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، دس ول گو فار اے ڈیزاسٹر اور مے بی وی گو فار اے سول وار۔ دیکھیں اگر آپ سوچیں کہ اگر اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نا، اٹ ساؤنڈز ریڈیکولس، کبھی ہماری تاریخ میں کسی لیڈر نے یہ کام نہیں کیا، تو کوئی تو کنوکشن ہوگی ان کی کہ یہ میں کر لوں گا اور میں اس میں سرخرو بھی ہو جاؤں گا۔ اٹس ابسرڈ۔ دیکھیں جب آدمی جب اتنا بڑا لیڈر بن جاتا ہے نا تو اس میں ایک سٹیج یہ آتا ہے کہ ہی تھنکس کہ وہی ہے دنیا میں سب کچھ۔ بدقسمتی یہ کہ یہ بڑے بڑوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے اور وہ وہم ہونے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور بدقسمتی یہ ان کی نہیں ہے، مطلب
جب اتنا پاور دماغ پہ آ جاتا ہے تو لوگوں کا دماغ پھر جاتا ہے.